الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ کسی مسلمان مرد کے لیے کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ فرما دیں کہ اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ سورہ احزاب کے اندر کئی احکامات ہیں، کئی واقعات ہیں، کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب مدنی صورتوں کی جو خاصیت ہوتی ہے کہ احکامات اس میں ہوتے ہیں، کوئی نئے احکام جاری ہوں گے، نئے قوانین ہوں گے، یہ جو قوانین ان میں اصلاح ہوتی ہے، ان میں رد و بدل ہونا ہوتا ہے، یا اسی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے جس بات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وہ پردے کا مسئلہ ہے اور متبنہ بنانے کا مسئلہ۔ عرب کے اندر ایک رسم ہوا کرتی تھی بیٹا بنانے کی، جیسے ہندوستان میں رسم ہوتی ہے راکھی باندھ کر بھائی بنانے کی، کہ اس کو راکھی باندھ دی وہ بھائی بن گیا۔ اب اس سے وہ لوگ نکاح بھی شادی بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، اس کو بھائی مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم ہوا کرتی تھی بیٹا بنا لینے کی، کہ اگر کسی شخص نے کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو ایسا ہی تصور کیا جاتا تھا جیسے سگی اولاد، اس کی وراثت بھی ملتی تھی، اس کی بیوی بہو کے حکم میں ہوتی تھی، اس کے بچے پوتے کے حکم میں ہوتے تھے، پورے کے پورے حکم اس کے اوپر سگی اولاد کا اس کے اوپر لاگو کر دیا جاتا تھا۔ اسے بولتے تھے موتا بننا، بیٹا بنا لینا، عام رواج تھا اس زمانے میں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے۔ کچھ لٹیروں نے ان کو اغوا کر لیا اور مکے میں بیچ دیا۔ مکے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آئے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ان کو تلاش کرتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ کسی نے خبر دے دی کہ تمہارا بیٹا جو مکے میں محمد کی غلامی کر رہا ہے، تم جاؤ بات کر لو جا کے، تمہارا بیٹا ہے، کچھ لے دبا کر توڑ بٹا کر لینا، جتنے میں بات فکس ہو جائے لے لینا اپنا بیٹا چاہنا۔ اس امید کے اوپر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، ان کے والدین، چچا، ماموں، یہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی ماں رونے لگی، میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، حالات کی گردش نے اسے آپ کی غلامی میں لا کے ڈال دیا، آپ بولیے کتنی قیمت بولتے ہیں؟ جو آپ کہو گے ہم اپنے بیٹے کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، اسے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیجیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چھوٹے بچے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ متعارف کروایا، پوچھا کہ کون ہیں یہ لوگ، جانتے ہو ان کو؟ جانتے ہو؟ حضرت زید کہنے لگے کہ ہاں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ چچا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں ہیں۔ پہچان لیا، سب کو پہچان لیا۔ یہ لوگ لینے آئے ہیں۔ حضور نے ان کے والدین سے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا
تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو مجھے کوئی آپتی نہیں، میں 1 روپیہ نہیں لوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے لے جاؤ، میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا اس کو، آپ کا بیٹا ہے بھائی، باپ ہے، آپ ماں ہو باپ ہے، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے آپ جان سکتے ہو اچھے سے۔ تو اب بہت خوش ہو گئے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، ابھی اس وقت تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، حضرت جبریل کا آنا جانا نہیں ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفر کر دیا ان کے والدین کے سامنے، تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے، اتنے اچھا آدمی ہے یہ، تو ایسی آزاد کر دے گا میرے بیٹے کو، چلو بھائی چلو بیٹا چلو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے گھر والے تمہیں لینے آئے ہیں، چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جاتا، میں تو نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے آپ کی غلامی منظور ہے، ان کی آزادی منظور نہیں، اگرچہ میرے سگے ماں باپ ہیں، معلوم ہے مجھے بہت چاہتے ہیں، میں بھی ان کو بہت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اندر جو چیز ہے وہ میرے ماں باپ میں بھی نہیں ہے، آپ جس طرح سے میرا خیال کرتے ہیں شاید میرے ماں باپ بھی اس طرح سے خیال نہ کر پائے۔ یہ وہ غلام بچہ اپنے آقا کے بارے میں الفاظ کمنٹس کر رہا ہے۔ حضرت زید نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جاتا، مجھے غلامی منظور ہے۔ سوچئے ایک آزادی کا چانس ملتا ہے، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جن کو آزادی مل جاتی ہے، مفت میں آزادی مل رہی ہے، اس کے باوجود حضرت زید کی محبت پر قربان جائیے کہ انہوں نے غلامی کو ترجیح دی، حضور کی آزادی کو ترجیح نہ دی۔ ایک ہم ہیں کہ حضور کی غلامی سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں، ایک آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آزاد زندگی جی لیں اور حضور کی غلامی سے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت زید بن حارثہ کو آزادی کے فل چانس، پوری آفر تھی کہ جاؤ تمہارے گھر والے لینے آئے ہیں، نہیں جا رہے۔ کیا وجہ تھی، کیا چیز تھی، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کوئی ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والا بھی کوئی ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کو تاج نہیں پہنائے گا تو نبوت کا، اس کے باوجود آپ کی غلامی میں ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر عزت تھی۔ تو سوچئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، اس کے بعد آپ کی غلامی میں کتنے فائدے ہوں گے کہ آپ کی غلامی میں جو گیا وہ تو دنیا کا مالک بن جاتا ہے۔ جو حضور کا جو غلام بن گیا وہ دنیا کا سربراہ بن جاتا ہے، دنیا اس میں قدموں میں ڈال دی جاتی ہے، حکومتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے غلام آئے حضور کے کہ دنیا ان کے آگے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بلال حبشی ہیں، غلام ہی تو ہیں، وہ غلام تھے مکے کے، دن بھر بوجھ سے کراتے رہتے تھے، بیماری کے حالم میں بھی ان کا مالک ان سے کام لیا کرتا تھا، ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کرتا تھا۔ دیدر سے جاتے تھے لوگ ان کے مذاق اڑاتے تھے، ہم لوگ ہنستے تھے، کالا کلوٹا حبشی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور کی غلامی اختیار کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال، میں تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سن رہا ہوں، جنت میں بشارت، دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں ملنے لگیں دنیا میں۔ جو غلام تھے کہ ان کے پیچھے لوگ چلنے پر فخر محسوس کرتے تھے کہ میں آج اس غلام کے حضور کا ہی غلام تھا۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بڑا کہا کرتے تھے، باندہ کے قاری صدیق صاحب، جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ تو اگر ہم ان کے غلاموں کے غلام بھی بن جائیں نا تو بھی زندگی پار ہے، کہ ہمیں ایک غلامی کا شرف حاصل ہو گیا حضور کی کسی سلسلے سے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند نے کسی کی غلامی کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو ان کی غلامی کرنے والے سیدھے جنت میں جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی کو ترجیح دی کہ نہیں میں تو نہیں جاتا۔ اب یہاں پر ماں باپ سمجھا رہے بیٹا چل، نہیں اماں میں نہیں جاتا، مجھے یہ غلامی ہی مزہ آ رہا ہے، یہ تو غلامی مزہ آ رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب زید نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اپنے سگے ماں باپ سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، تو حضور نے کہا میرا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے آئے۔ اب وہاں مکے کے قریش لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں مسجدوں میں میٹنگ ہوتی رہتی، کوئی ادھر غیبت کر رہا، کوئی ادھر چولی کر رہا، کوئی ادھر حلقے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، آپس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مکے کے اندر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک ابو جہل گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں، ادھر ابو سفیان گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر ابو لہب گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس باتیں کر رہے ہیں، کس ٹاپک کی باتیں ہیں۔ خانہ کعبہ ان کا ایک میٹنگ ہال بنا رکھا تھا انہوں نے، وہاں میٹنگ لگی ہوئی تھی، بھائی سب کی اپنے اپنے بیٹھے ہوئے ہلکے بنائے بیٹھے باتیں کر رہے تھے دنیا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہنچ گئے، حضرت زید کو لے کر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا سنو مکے والو، یہ زید بن حارثہ آج سے زید ابن محمد ہے، یہ آج سے زید ابن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹا مانتا ہوں، میں اسے اپنا متبنہ بناتا ہوں۔ اعلان کر دیا آپ نے، اس زمانے میں کوئی اخبار تو ہوتے تو اخبار میں اعلان نکال دیا جائے، تو حضرت زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے غلام بنا لیا، مطلب غلامی سے نکال کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، کی تو زید ابن محمد ہے، زید ابن محمد، ہاں وہی زید ابن محمد، زید بن حارثہ تھا زید بن محمد ہو گیا، پھٹ سے انہوں نے رشتہ بدل دیا کہ ایک ایسے یہاں پر راکھی باندھو بھائی بن جاتا ہے، وہاں پر اس طرح اعلان کر دو بیٹا بن جاتا تھا۔ تو اب خیر ابھی اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی نبوت سے فراز نہیں ہوئے تھے، ایک رسم تھی، کوئی غلط ناجائز رشتہ نہیں تھا بنایا گیا تھا، ایک بھائی چارگی کا رشتہ تھا، اس لیے بھی کوئی اسی کے اوپر کمنٹس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب مدینے کے اندر آ گئے، مدنی پوری مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام غلاموں میں سب سے پہلے آتا ہے کہ یہ پہلے غلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں